السلام علیکم، میں ہوں عثمان طارق۔ تاریخ مری 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے پارٹ 1 آپ سب نے دیکھا اور اس کو آپ سب نے بہت پسند کیا، تو آپ سب کی پرزور فرمائش پر پارٹ 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی بہت سے تاریخی واقعات کا ذکر ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوسری جانب پنڈی پوائنٹ میں موجود 55ویں دیسی انفنٹری ایسٹ انڈیا کمپنی کی پلاٹون نے کیپٹن ایچ سی جانسٹن کی کمان میں حفاظتی پکٹیں تیار کر لیں۔ 2 ستمبر 1857 کی درمیانی شب عرض وطن کی آزادی کے پروانے اپنے سالار اعظم سردار باز خان عباسی کی زیر قیادت شمع حریت پر فدا ہونے ملوٹ ڈھونڈا سے کلہاڑیوں، تلواروں، نیزوں اور چند توڑے دار بندوقوں سے لیس مارکہ حق و باطل کے لیے عزم الفت آزادی سے روانہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں میں چاروں جانب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مضبوط دفاعی حصار پر یلغار کر دی گئی۔ 55ویں دیسی انفنٹری اور 5ویں گورکھا رجمنٹ کے لاتعداد فوجی جہنم واصل ہوئے، لیکن اس وقت کی جدید برٹش فلنٹ لاک بندوقوں کی مسکٹری رینج کی زد میں آ کر کئی مجاہدین دین و ملت کی آبرو پر جان نثار کر گئے۔ اسی اثناء میں سردار باز خان عباسی کے معتمد خاص رستم خان نے کمشنر ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ سر جان لارنس چیف کمشنر پنجاب تو موجود نہ تھا، لیکن مسز لارنس کو اغوا کر کے 2 ستمبر کی رات خنیتاک کے راستے ملوٹ پہنچایا گیا۔ مجاہدین وطن ڈھانڈا سے سردار بورا خان ستی کی راہ تکتے رہے، لیکن اس سردار نے اپنوں سے بے وفائی کر کے 7 سمندر پار سے آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے میجر لوورڈ کے ہاتھ پر کمپنی بہادر سے عہد پیمانے وفا کر لیا۔ تازہ کمک کی عدم دستیابی کے بعد سالار قافلہ آزادی نے تمام مجاہدین کو جنگی حکمت عملی کے تحت گھنے جنگلات کے راستے عارضی پسپائی کا حکم دیا۔ کرلال سردار حسن خان کے مجاہدین نے ایبٹ آباد سے کوزہ گلی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج پر تابڑ توڑ گوریلا حملے کر کے شدید نقصان پہنچایا۔ ادھر سرزمین کاہیا کے جری سپوت غازی عالم خان عباسی نے موزہ ریالہ کی خفیہ پناہ گاہ سے فرنگی افواج کا جینا محال کیے رکھا۔ اب گوریلا جنگی حکمت عملی کے تحت سردار باز خان عباسی نے موزہ بھمبروٹ سیداں کے سید روڈے شاہ سے ان کے گھر خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کی خبر کسی طرح کمپنی تک پہنچا دی گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھمبروٹ سیداں کا محاصرہ کر لیا، لیکن شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے نام لیوائی سادات گھرانے کے فرزند نے سالار حریت سردار باز خان عباسی کو بحفاظت محاصرہ توڑ کر محفوظ راستے کے ذریعے دریائے جہلم عبور کرا کر پونچھ کے عباسی سردار ریشم خان کی حویلی واقعہ ہاڑی گہل باغ پہنچا دیا۔ بعد ازاں سالار حریت سے وفا کے جرم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کمشنر مری لیفٹیننٹ بائٹی کے حکم سے فدائے ملت سید روڈے شاہ کے دونوں ہاتھ قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ ہماری تاریخ حریت کا روشن ستارہ، وفا کی زندہ و جاوید مثال سید روڈے شاہ آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کے بعد ملوٹ ڈھونڈا کے مجاہد رستم خان کے ہاتھوں کمشنر ہاؤس مری پر حملے کے دوران چیف کمشنر پنجاب سر جان لارنس کی اہلیہ لیڈی ایڈرینا لارنس کی اغوا اور مجاہدین کی انگریزی چھاؤنی پر کاری ضرب سے حواس باختہ ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرکردہ حکام نے مختلف موضوعات کے معززین کو مذاکرات کے نام پر کلڈنا روڈ کے سپر کاٹیج مدعو کیا۔ جیسے ہی تمام سردار و معززین یہاں پہنچے، مکار انگریزی حکام نے بغاوت کے مزید خطرے کے پیش نظر ان حضرات کو غیر معینہ مدت کے لیے نظر بند کر دیا۔ ساتھ ہی تحصیلدار مری راجہ امی چند چوپڑا کی جوان سال دختر پشما کماری کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ 10 ستمبر 1857 کو امی چند کی سرکردگی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج نے
موزہ ہکڑا کیر کا محاصرہ کر لیا۔ مخبروں کی اطلاعات کے مطابق موزہ ہکڑا کیر سردار باز خان کا حامی حریت پسندوں کا مرکز تھا۔ لیڈی لارنس اور پشما کماری کے اغوا اور مجاہدین کے حملے کے باعث انتقام سے لبریز فرنگی حکام نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ موزہ مسیاڑی، دھار جاوا، سندیاں اور کسیری میں بھی انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے۔ اسی انتقامی کارروائی کے دوران مکئی کی فصلیں نذر آتش کر دی گئیں، درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر کے بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے۔ ملوٹ ڈھونڈا پر باقاعدہ توپوں سے بمباری کی گئی۔ گاؤں کے وسط میں واقع پانی کا چشمہ گورکھا سپاہیوں کی مدد سے کمشنر مری، لیفٹیننٹ بائٹی اور میجر بیچر نے بنفس نفیس کنکریٹ اور شیشے کی کرچوں کی مدد سے بند کیا۔ بقول انگریزی حکام، یہی وہ پانی ہے جو سرچشمہ حریت ہے، جس کی بوند بوند میں انگریز کے خلاف نفرت کے جرثومے آزادی کی تحریک کو جلا بخشتے ہیں۔ اس چشمہ حریت کے آثار آج بھی ہنوز دیکھے جا سکتے ہیں۔ گلاب سنگھ ڈوگرا کے زیر اثر پونچھ پر انگریزی افواج نے سردار ریشم خان کی حویلی کا محاصرہ کر لیا۔ سردار ریشم خان انگریزی فلنٹ لاک جدید رائفل سے لیس مسکٹری رینج کے شدید فائر کا تنہا اپنی توڑے دار بندوقوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے، سالار قافلہ حریت غازی سردار باز خان کی حفاظت کرتے جان آفرین کے سپرد کر گئے۔ سالار قافلہ رات کی تاریکی میں دریائے جہلم عبور کر کے بیروٹ میں میاں عبدالعزیز علوی کے ہاں پہنچے۔ یہاں سردار لالی خان سے اہم جنگی مشاورت ہوئی۔ صبح روانہ ہوئے اور ملوٹ ڈھونڈا میں اپنے آبائی وطن قدم رنجا فرمائے۔ سردار باز خان کو جیسے ہی لیڈی لارنس کے بارے میں علم ہوا، وقت کے اس جری مرد مجاہد، عباسیوں کی اقدار کے پیکر مرد حریت نے اپنے کندھے سے لوئی یعنی گرم اونی چادر لیڈی لارنس کو پیش کرتے انتہائی مہذب قبائلی انداز میں عزت و وقار کے ساتھ تسلی کے بعد مکئی کی روٹی اور ساگ کے ہمراہ تواضع کی۔ لیڈی لارنس انگشت بدندہ تھی کہ یہ کیسا باغی ہے جو انسانیت، تہذیب و اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ ورطۂ حیرت میں ڈوبی لیڈی لارنس ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک لمبا تڑنگا شخص حویلی میں داخل ہوا۔ یہی رستم خان تھا جو لیڈی لارنس کو اغوا کر کے لایا تھا۔ مسز لارنس کی نگاہوں میں شکایات کے جلوے واضح دیکھ کر یکلخت سردار باز خان رستم خان سے مخاطب ہوئے۔ رستم، تمہاری جرت کیسے ہوئی معزز خاتون کو اغوا کرنے کی؟ ہماری جنگ انگریزی افواج سے ہے اور ہمارا دین کسی صورت یہ اجازت نہیں دیتا کہ بے گناہ کے ساتھ ایسی حرکت کی جائے۔ تم ابھی اور اسی وقت معزز خاتون کو کمشنر ہاؤس مری چھوڑ کر آؤ گے، سنا تم نے؟ سر جھکائے رستم خان نے تعمیل کی تو لیڈی لارنس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تھیں ہماری آبا کی روایات اور معراج انسانیت کہ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کی آبرو کی حفاظت اپنی بیٹیوں کی آبرو کی طرح کرتے ہیں۔ گھر کی خواتین نے زادے راہ کے ہمراہ ریشمی اوڑھنی اور میٹھی تندوری روٹیاں لیڈی لارنس کو پیش کیں۔ رستم خان نے گھوڑے کی باگ سنبھالی اور کھنی تاک کے اس پار نظروں سے اوجھل کمشنر ہاؤس مری کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی کمشنر ہاؤس پہنچ کر لیڈی لارنس گھوڑے سے اتری، کمشنر ہاؤس میں تعینات انگریزی سپاہیوں نے فائر کھول دیا۔ رستم خان وہیں جام شہادت نوش کر گئے۔ لیڈی لارنس نے سپاہیوں کی اس بزدلانہ حرکت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور آنسوؤں کی برسات میں اپنے محسن اور سردار باز خان کے اس شیر دل مجاہد کو عقیدت کا خراج پیش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ پارٹ 2 آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ سردار رستم خان کی شہادت کے بعد سالار قافلہ سردار باز خان عباسی اور ان کے ساتھیوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی اور انگریز سامراج نے خطۂ کوہسار کے ان باغیوں کے خلاف کیا کیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے تاریخ مری پارٹ 3 کے اندر۔ کمنٹس کے تھرو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ بر وقت آگاہ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔